یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد۔ آگھانجی پورہ اونتی پورہ میں کل شام حفاظتی دستوں اور ملیٹنٹوں کے درمیان ہوئے تصادم میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں جو کہ ہوشرو چاڈورہ میں آرٹسٹ امرین بٹ کے قتل میں ملوث تھے اور انہوں نے لشکر کمانڈر لطیف کے اشارے پر یہ واردات انجام دی تھی۔ ان کی شناخت ہفرو چاڈورہ کے شاہد مشتاق بٹ اور ہاکری پورہ پلوامہ کے فرحان حبیب کے طور پر ہوئی ہے۔ ان کے قبضے سے ایک AK-56 4 میگزین اور پستول برآمد کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ شاہد مشتاق بٹ 23 مئی 2022 سے لاپتہ تھا۔ سورا میں آج الصبح ملیٹنٹوں اور حفاظتی دستوں کے درمیان ہوئے تصادم میں 2 ملیٹنٹ مارے گئے جن کا تعلق ممنوعہ تنظیم لشکر طیبہ سے تھا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ان کی شناخت شاکر احمد واضح اور آفرین آفتاب ملک کے طور پر ہوئی ہے اور یہ دونوں 63 شوپیان کے رہنے والے تھے۔ جائے تصادم پر کچھ اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی کے پرگتی میدان میں بھارت کے سب سے بڑے ڈرون فیسٹیول بھارت ڈرون مہوتسو کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ بھارت ڈرون ہب ٹیکنالوجی میں تیز تر ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جدید ٹیکنالوجی سے جہاں ملک بھر میں روزگار کے مزید وسائل پیدا ہوں گے وہیں بھارتی فضائی حدود میں ایک ایسا فزیکل اور ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ قائم ہوگا جو ڈرون کے محفوظ اور مؤثر کارکردگی میں معاون ثابت ہوگا۔ اس موقع پر انہوں نے کسان ڈرون پائلٹس کے ساتھ بھی بات چیت کی اور ڈرونز کے کرتبوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ اس 2 روزہ بھارت ڈرون مہوتسو کے دوران 1600 سے زیادہ وفود نے شرکت کی۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت اجے کمار مشرا نے کل اننت ناگ کے 2 روزہ دورے کے دوران پہلگام میں PRIs، ہوٹل مالکان اور سول سوسائٹی کے اراکین کے وفود سے ملاقات کی۔ ہوٹل مالکان کے وفود نے وزیر موصوف کو سیاحوں کی بھاری آمد کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ سیاحوں کے لیے عالمی سطح کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے وعدہ بند ہے۔ وفد نے وزیر کو سیاحتی صنعت کے تحت سرکاری اسکیموں سے فوائد پہنچانے کی درخواست کی۔ وزیر نے وفود کو بتایا کہ پہلگام میں لیز اور توسیع کا معاملہ زیر غور ہے اور اس کا یقیناً ازالہ کیا جائے گا۔ اس دوران سول سوسائٹی نے پہلگام میں سڑکوں کی گنجائیت کا معاملہ اٹھایا جس کی وجہ سے سیاحوں کو کافی دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر نے سول سوسائٹی کو یقین دہانی کرائی کہ یہ معاملہ متعلقہ حکام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس موقع پر ترقیاتی کمشنر نے وزیر موصوف کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ شری امرناتھ جی یاترا کے پیش نظر ٹریفک نظام پر ٹھوس توجہ مبذول کی جا رہی ہے جبکہ دشوار گزار سڑکوں کی مرمت کا کام بھی جاری ہے۔ سری نگر میں کل جموں کشمیر وقف بورڈ کی ایک میٹنگ بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشاں اندرابی کی صدارت میں منعقد ہوئی جس میں بورڈ ممبران ڈاکٹر غلام نبی حلیم، نواب الدین اور سعید محمد حسین کے علاوہ وقف بورڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مفتی فرید اور دیگر کئی متعلقہ افسران نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد ڈاکٹر درخشاں اندرابی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وقف بورڈ کی طرف سے اپنی نوعیت کی پہلی جدید کینسر اسپتال کی تعمیر کو منظوری دی گئی جس پر عنقریب ہی کام شروع کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میٹنگ کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام زیارت گاہوں کے ڈونیشن باکس صرف بورڈ نمائندوں کی موجودگی میں کیمرے کے سامنے کھولے جائیں گے تاکہ اس سلسلے میں شفافیت یقینی بن سکے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے زیارت گاہوں کے لیے عطیہ کی رقم اب آن لائن کے ذریعے دینے کو بھی منظوری دی گئی ہے جبکہ نقدی لین دین کا سلسلہ ترک کر کے صرف آن لائن موڈ کے تحت ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زیارت گاہوں کے رکھ رکھاؤ اور ان کے بہتر انتظامیہ کے لیے بھی کئی اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات نے آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق اقدامات پر 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مدد کی خاطر ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ کل نئی دلی میں ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے محکمے کے وزیر بھوپیندر یادو اور UAE کے آب و ہوا سے متعلق ایلچی اور صنعت و جدید ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر سلطان الجبر کے درمیان اس مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے۔ مفاہمت نامے کا بنیادی مقصد آب و ہوا سے متعلق اقدامات پر 2 طرفہ تعاون بڑھانا اور پیرس معاہدے کے نفاذ کے لیے اشتراک کرنا ہے۔ شہری سری نگر میں ٹریفک نظام میں معقولیت لانے اور اس سلسلے میں ایک ایکشن پلان کو ترتیب دینے کے لیے کل ترقیاتی کمشنر سری نگر کی صدارت میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ کے دوران ٹریفک مینجمنٹ بشمول ٹریفک جامنگ، سڑکوں پر تجاوزات اور رانگ پارکنگ کی بدعت پر روک لگانے کے لیے کئی
کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ترقیاتی کمشنر نے جہانگیر چوک، ڈل گیٹ، ایم اے روڈ، سونوار، حول اور سورا کے علاوہ دیگر اہم سڑکوں پر ٹریفک دباؤ کو کم کرنے کے لیے ٹھوس لائحہ عمل ترتیب دینے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایمبولینسز اور اہم خدمات کے لیے استعمال میں لائی جا رہی گاڑیوں کی بلا خلل آواجائی کو بھی یقینی بنایا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔